مدینے سے کربلا روانگی کے وقت حسین علیہ السلام نے جن چند اصحاب کو بلاوا بھیجا، ان گنے چنے ناموں میں ایک نام حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ کون تھے یہ حبیب ابن مظاہر؟ آپ نے اکثر شیعہ مجالس میں مصائب کے دوران ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک ضعیف صحابی تھے جنہوں نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ حبیب ضعیف العمر ضرور تھے مگر ضعیف العقیدہ نہ تھا۔ ان کی کمر جھکی ہوئی ضرور تھی مگر عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ حضرت حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت مظاہر کے بیٹے تھے۔ ان کا شمار بنی اسد کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ جناب مظاہر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام تجویز فرمائیں۔ جس وقت مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے تو رسول اللہ کی گود میں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مظاہر نے حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ کر نبی پاک سے پوچھا، آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ فرمانے لگے، مظاہر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ حسین میرا حبیب ہے۔ حضرت مظاہر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، کیسا ہوگا اگر میں اپنے بیٹے کا نام حبیب رکھ دوں تاکہ وہ حسین کا حبیب بنے۔ جناب مظاہر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور ساتھ گزارش کی کہ کھانا کھانے کے لیے تشریف لاتے ہوئے شہزادوں کو اپنے ہمراہ لائیے گا۔ حضرت حبیب اس وقت بچپن میں تھے۔ جب حبیب کو پتہ چلا کہ حضرت حسین میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، یہاں میں آپ سے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بچہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا اور چومتا ہے۔ حضور نے وہیں بیٹھ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا، مجھے اس بچے سے اتنی ہی محبت ہے جتنی حسین سے ہے۔ حبیب بچپن سے ہی حسین سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے تھے، اور ایسے میں جب پتہ چلے کہ وہ آج ہمارے کھانے پر گھر تشریف لا رہے ہیں تو ایسے میں کیا جذبات ہوں گے۔ حبیب بار بار کبھی چھت پہ جاتے، کبھی دروازے سے دیکھتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کا انتظار کرتے کرتے اچانک حبیب چھت سے گرے اور گر کر مر گئے۔ جب حضرت مظاہر کو خبر ہوئی کہ بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کی لاش اٹھائی، کمرے میں رکھی اور تالا لگا دیا۔ حبیب کی ماں سے کہا، میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے۔ علامہ مامکانی نے رجال کشی میں اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی حضرت حبیب پر کتب لکھی گئی ہیں، انہوں نے اس واقعے کو ضرور کوٹ کیا ہے۔ کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا کہ بیٹے کی لاش کمرے میں پڑی ہے، ماں کھانا پکا رہی ہے اور باپ دسترخوان سجا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر آ بیٹھے، دائیں طرف حسن اور بائیں طرف حسین تشریف فرما ہوئے۔ جب کھانا لگ گیا تو حبیب کے والد سے کہا، بسم اللہ کرو۔ حضور نے فرمایا، حبیب کہاں ہے؟ کہنے لگے، حضور اب کھانا شروع کریں، حبیب باہر بازار میں کہیں ہوگا۔ اب حضرت مظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں تو ہم شروع کریں۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین سے کہا، حسین بیٹا شروع کرو۔ حسین نے کھانے کی طرف دیکھا اور مظاہر سے کہا، جب تک حبیب نہیں آئے گا میں کھانا شروع نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ حبیب کا والد کہنے لگا، شہزادے ایسا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حبیب چھت سے گر کر دنیا سے جا چکا ہے، اور بتایا اس لیے نہیں کہ کہیں آپ میری دعوت نہ چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ حبیب کی لاش کے پاس ہمیں لے چلو۔ کمرے کو کھولا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے فرمایا، حسین اندر جاؤ۔ حضرت امام حسین اندر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، حبیب میں تم سے ملنے آیا ہوں اور تم چلے گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حبیب السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حبیب کے پاس دو زندگیاں تھیں، ایک اللہ کی دی ہوئی اور دوسری حسین کی دی ہوئی۔ جناب حبیب کوفہ میں منتقل ہو چکے تھے جب انہیں حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے حضرت مسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے حضرت سلمان بن خزرائی، جناب امیر مختار، جناب ہانی بن عروہ، اور ان کے ساتھ جو واضح کردار تھا وہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ جب جناب ہانی کے گھر حضرت مسلم کو مہمان بنا کر ٹھہرا دیا گیا تو اس وقت کوفہ سے باہر نکل کر دیگر قبائل سے بیعت لینے کے لیے دو سردار تھے، ایک مسلم بن اوسجہ اور ایک حبیب ابن مظاہر۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کے لیے حضرت مسلم نے کہا کہ جو مسلم بن اوسجہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ گویا میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ جب حضرت مسلم کی کوفہ میں شہادت ہوئی اس وقت حضرت حبیب کوفہ سے باہر تھے، اور دوسری طرف حسین ابن علی جب مکہ سے نکل کر پہلی منزل پر پہنچے تو پہنچتے ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام ایک خط لکھا اور قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آج بھی حضرت حبیب کی قبر کے اوپر اس خط کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اس خط میں سب سے اوپر لکھا ہے، من حسین ابن علی علی الرجل الفقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ جب حضرت حبیب کو امام حسین کا خط پہنچا تو حبیب بازار میں خضاب خرید رہے تھے۔ حبیب نے خط پڑھا اور خضاب کو وہیں پھینکا اور کہنے لگے، اب یہ داڑھی خون سے ہی رنگین ہوگی۔ اور حبیب کوفہ سے سیدھا حسین ابن علی کی خدمت میں کربلا حاضر ہوئے، اور ان کے ہم رکاب حضرت مسلم بن اوسجہ بھی ساتھ ہی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک اور دوست جناب سعید بھی تھے۔ حضرت سعید کربلا میں اس وقت شہید ہوئے تھے جب حضرت امام حسین نماز ادا کروانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جناب سعید اس وقت حضرت امام حسین سے ایک شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اب امام سے پوچھتے ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حفاظت کی غرض سے کوئی کعبے کو پیٹھ دکھا دے تو گناہ تو نہ ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر مقصد تحفظ کعبہ ہے تو گناہ نہیں بلکہ اجر ملے گا۔ پھر سعید فرماتے ہیں، پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ کریم کربلا امامت کروا رہے تھے جب جناب سعید امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سامنے سے تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ خدا نے قرآن میں ایک آیت بھیجی تھی، الذین ھم یحافظون صلواتہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، اللہ نے انہیں ہی وارث بنایا ہے۔ کس کا وارث؟ الذین وارثون الفردوس، اللہ نے انہیں جنت کو میراث میں دے دیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت قرآن میں آئی ضرور تھی لیکن اس آیت کا کوئی مصداق نہیں مل رہا تھا۔ نماز قائم اور ادا کرنے والے مل رہے تھے، مگر یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نماز کی حفاظت
کیسے کی جائے۔ ادھر جناب سعید حسین کے آگے کھڑے ہوئے اور اتنے تیر لگے کہ جناب سعید کے جسم پر ایک بھی حصہ بغیر تیروں کے نہ تھا۔ ادھر امام حسین نے آخری سجدہ مکمل کیا کہ سعید کا سر حسین کے زانوں پہ آیا۔ سعید حضرت امام حسین کے زانوں پہ گرے۔ حضرت امام حسین نے سعید کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سعید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، سعید کیوں رو رہا ہے؟ کہا، مولا شہادت مل گئی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کے اعزاز اور کیا ہوگا کہ نوکر کا سر مالک کے زانوں پہ ہے، اور اس سے بڑھ کے کرم کیا ہوگا کہ نوکر کا چہرہ امام کے ہاتھوں پر ہے۔ اور رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نماز ایسی رہ گئی جو میں آپ کے پیچھے ادا نہیں کر پایا۔ حسین نے سعید کا ماتھا چوم کے فرمایا، تو نے نماز پڑھنے کی حسرت کی ہے، اللہ نے تیرے لیے قرآن میں کہا تھا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جناب سعید وہیں دست امامت میں شہید ہو گئے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت تک جناب سعید نے تیروں کا راستہ روکا، مگر جیسے ہی حسین علیہ السلام نے نماز عصر کی اقامت کہی تو سامنے ٹیلے سے کھڑے ہو کر کسی نے بآواز بلند کہا، حسین کا صاحبی صحیح گر گیا ہے، اب دوبارہ تیر چلاؤ، وہ سیدھے امام حسین کو لگیں گے۔ یہ آواز سننا تھی کہ ہوتی ہوئی نماز سے جناب حبیب سب سے نکلے اور گھوڑے کی زین پر چڑھے اور نصرت حسین کی خاطر لشکر یزید کے اندر گھس گئے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کو سوچئے، جس وقت جناب حبیب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا اس وقت حبیب کے سامنے دو چیزیں ہوں گی، نماز حسین کے پیچھے پڑھوں یا حسین کی نصرت کروں۔ جناب حبیب کو یہ فیصلہ بس ایک لمحے میں کرنا تھا۔ جناب سعید نے امام سے پوچھ لیا تھا، لیکن جناب حبیب تو پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حسین تکبیر کہہ چکے تھے۔ اس لیے اب حبیب نے حالت نماز میں خود فیصلہ کیا، کیونکہ بہت دن پہلے لکھے گئے خط میں جناب امام حسین شاید اسی لمحے کے لیے حسین کو اجازت دے گئے تھے جب انہوں نے ان کو خط میں رجل الفقیہ کا خطاب دیا تھا۔